شیخ بلال ویلکم بیک. تھینک یو. شیخ بلال, جب ہم اپنے پیغمبر کی نبوت کے ٹائم کی لائف سٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے اللہ نے ان کو کون سے ایسی کیریکٹرسٹکس یا ایٹریبیوٹس دی تھیں یا ان کی تیاری کروائی تھی جس کو لے کے وہ نبوت کا میسج آگے بڑھا سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آف کورس ہر نبی ایک چوزن پرسنالٹی ہے اور ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خاص طریقے سے اس مشن کے لیے تیار کرتے ہیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ٹریٹ جس کے اوپر آپ نے ٹچ کیا کہ ان کو نبوت سے پہلے ہی ایک ٹائٹل مل چکا تھا صادق اور امین کا. یہ صادق اور امین ایک ساتھ ٹائٹلز نہیں ملے تھے ان کو, یہ بیسڈ آن ڈفرینٹ انسٹنسز تھے جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو یہ دو لقب دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہ بولتے تھے, نہ جھوٹ کو انٹرٹین کرتے تھے, اور اس وجہ سے ان کے یہ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ ایک صادق ہے, یعنی کہ ایک سچے انسان ہے. سو مچ سو کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت آخر میں فتح مکہ کے قریب جا کے مسلمان ہوئے, اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹانچ اینیمیز میں سے تھے, کیونکہ خود ایک لیڈر تھے اور بہت قابل لیڈر تھے, تو وہ بہت زیادہ رائیولری تھی ان کے آپس میں. انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے جانا چاہیے رومن ایمپرر کے پاس اور وہاں جا کے کہنا چاہیے کہ واٹ از ہیپننگ, تم لوگوں کے تمہارے جو ریلیجن ہے اس کے مقابلے میں ایک اور ریلیجن لے کے آیا جا رہا ہے, اس کو ایڈریس کرو. تو وہاں پہ جب وہ ہریکل کے پاس پہنچے, جسے ہم ہریکل کہتے ہیں اردو میں, اس کے پاس پہنچے تو جو رومن ایمپرر تھا اس وقت کا, اس نے کچھ سوالات پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ان میں سے ایک سوال انہوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ جھوٹ بھی بولتا ہے, یعنی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بھی بولا. تو ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے گئے تھے, انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے اس کو اس وقت جھوٹا کہہ دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا, تو میں سچ بتا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا. تو آپ حیران ہوں گے کہ ہریکل نے جواب کیا دیا. اس نے کہا کہ جو شخص لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کریکٹرسٹک تھا سچ بولنے کا, اٹ پلیڈ ایوری ٹائم ان ہز فیور. شیخ بلال, ہم برانڈنگ کی جب بات کرتے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا یہ صادق اور امین کا لقب ان کو مل چکا تھا, آپ نے ابو سفیان کا ذکر کیا, تو جب ہم اس انسیڈنٹ کو ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان کو جب ہراکیول نے یہ پوچھا تو اس نے ان کے پیچھے انہی کے ساتھ آئے ہوئے جو لوگ تھے ان کو کھڑا کیا اور کہا کہ اگر ابو سفیان نے جھوٹ بولا تو تم نے اس کو قتل کر دینا. بالکل. ابو سفیان نے بعد میں یہ کہا بھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرے سے کوئی سچ بھی نکلا اور یہ لوگ مجھے لائی پسند نہ کرتے ہیں تو یہ مجھے کہیں مار نہ دے. اور بہت آپ نے خوبصورت بات کی کہ ہراکیول کو بھی ابو سفیان نان مسلم ہوتے ہوئے, انفیکٹ اس وقت تک تو ہمارے پیغمبر کا دشمن ہوتے ہوئے بھی یہ کہنا پڑا کہ یہ سچ بولتے ہیں. اور جب ہراکیول نے ان سے کچھ سوال پوچھے تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہراکیول نے اینڈ میں ابو سفیان کو یہ کہا کہ اگر کوئی ایسا نبی تمہارے پاس آ چکا ہے تو تم فوراً اسلام قبول کرو. اور جب ابو سفیان وہاں سے چلے گئے تو وہاں پر اس نے اپنے کاؤنسل کو گھوم کے کہا کہ جہاں میں آج کھڑا ہوں یہاں پہ کچھ سالوں میں ہی اسی پیغمبر کی حکومت ہوگی, اور ہمیں پتہ ہے کہ بعد میں ایسا ہی ہوا. یہ امپیکٹ تھا اس پرسنالٹی ٹریٹ کا ہریکل کے اوپر جو کہ ابو سفیان کی پروپیگنڈا کی کانورسیشن میں اس کے اوپر بنا. سو ایز یو سیڈ کہ وہ برانڈ اتنا اسٹرانگ برانڈ بن چکا تھا بینگ این آنیسٹ, اور یہ اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی ٹریٹ ہے بی ان اے لیڈر کہ دیٹ اٹ ہیلپس اسٹیبلش یو ایز اے پرسن آف اسٹرینتھ, پرسن ہو پیپل شوڈ لک اپ ٹو. تو یہ بہت ضروری ایک چیز ہے آپ کے اندر. پھر امین کی بات ہم کرتے ہیں. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان ہی تھے, حجرہ اسود لگانے کا معاملہ آیا. فیمس واقعہ ہے کہ مشرکین مکہ نے کعبہ کو ری بلڈ کیا. اب آخری پتھر جسے حجر اسود کہتے ہیں, دا بلیک سٹون, اس کو پلیس کرنا تھا.
اب یہ اتنا پریشیس اسٹون تھا کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کلان کا لیڈر جو ہے وہ اس کو لگائے، بیکاز ایک بڑی آنر کی بات تھی. اب ظاہر بات ہے جب ایک اہم کام کرنا ہو اور سب نے کنٹریبیوٹ کیا ہو تو کانفلکٹ کھڑا ہو گیا کہ کون کرے گا. سو مچ سو کہ دے ور ریڈی ٹو پل آؤٹ سورڈز اینڈ سیٹل اٹ تھرو دا سورڈ. اتنے میں کسی نے کہا کہ اچھا جو اگلا بندہ چل کے آئے گا نا، ہم اس کو کہیں گے جو وہ فیصلہ کہے گا ہم اس طرح کام کر لیں گے. یہ انہوں نے سولوشن نکالا. اور اللہ کا کرنا یہ کہ جو اگلی شخصیت چل کے آئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ حاذ الامین، یہ جو ہے نا یہ ایک آنیسٹ، ایک سچا انسان ہے، کھرا انسان ہے، ہمیں اس کی بات پہ کامل یقین ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وزڈم کے ساتھ کہ کسی کا دل بھی نہ ٹوٹے، کسی کو جو ہے وہ تکلیف بھی نہ ہو، ایک پلان ڈیوائز کیا کہ بھئی آپ آئیے، ایک کپڑے کے اوپر اس پتھر کو رکھتے ہیں، سب مل کر اس پتھر کو اٹھائیں اور آخر میں اس کو اپنی جگہ پہ جو لگانا ہے وہ میں اپنے ہاتھوں سے لگا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ہاتھوں سے بھی ہو، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کو بھی اس میں تسلی مل گئی. تو امین کی کوالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سوچتے ہیں کہ لوگ بالکل ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، اور تھے، قتل کرنے کے لیے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے. واٹ از اٹ دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ جسٹ بفور ہی لیفٹ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں چھوڑ کے گئے پیچھے؟ 2-3 وجوہات تھیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ علی، یہ کچھ لوگوں نے میرے پاس اپنی امانتیں رکھوائی ہوئی ہیں، ان کو جب میں چلا جاؤں تو پہلے امانتیں واپس کرنا، پھر مدینہ شریف تشریف لے کے آنا. یعنی کہ اس وقت بھی لوگ اپنی پریشیس چیزوں کو سمجھتے تھے کہ اگر کوئی سیف بینک ڈپازٹ ہے تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، ان کا لاکر ہے، جس میں وہ چیزیں کہیں جائیں گی نہیں، واپس وقت پہ مل جائیں گی. اور وہ لوگ جو ان کی جان لینے کو آئے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ نہیں، یہ ان کی چیز ہے، میرے پاس امانت ہے، واپس کرنی ہے.